میرے اور آپ کے لیے جب پیدا ہوتے ہیں تو بالکل نئی ہوتی ہے۔ اس کے رنگ، اس کے رشتے، اس کی راہیں ہمیں پوچھ پوچھ کے پتہ چلتی ہیں۔ جانا کدھر ہے، منزل کون سی ہے۔ اگر کوئی رہنما اچھا مل جائے تو منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ والدین اچھے مل جائیں تو بچپن، جوانی اور بڑھاپا میرا رب پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ آپ اور میں اس سیارے کے لوگ نہیں ہیں، ہم کہیں اور سے آئے ہیں، اور ہم سب کو ادھر ہی واپس جانا ہے۔ ہمارا ہر قدم، ہر منٹ، ہر پل ہمیں ہمارے روٹ پہ قبرستان کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ وہاں سے جیسے اس دنیا میں آئے ہیں ویسے ہی ڈال دیا جانا ہے۔ پیدا ہوتے ہوئے فطرتی طریقے سے سب سے پہلے دنیا میں بچے کا سر آتا ہے۔ فرمایا جب قبر میں اتارو تو قبر کے پاؤں والی سائڈ سے میت کا سر پہلے بھیجو، اور پھر اس جہان سے ہوتے ہوئے ہم نے اس پلانٹ پہ، اس سیارے پہ، اس جگہ پہ واپس لوٹ جانا ہے جہاں سے ہمیں اتارا گیا تھا۔ اگر رہنمائی کی رہنمائی میں چلے اور انہیں اپنا امام مان کے زندگی کو سنوار کے چلے تو انشاءاللہ جنت ہے۔ اگر اس ہدایت سے پھسل گئے یا پھسلا دیے گئے یا کسی نے دھوکہ دے دیا، اصل چھوڑ کے نقل ہاتھ میں تھما دی، تو دنیا میں اگر ایک پلاٹ کے کاغذات جعلی ہوں تو رولا پھڈا بن جاتا ہے۔ اگر منزل پہ لے جانے والا رہنما، ایجنٹ کوئی دو نمبری کر جائے تو دنیا کے ملکوں کا سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو معلوم نہیں کتنے جزیرے، کتنی کہکشائیں، کتنے جہانوں کو کراس کر کے پہنچنا ہے۔ تو کانفرنس دعوت دیتی ہے کہ ہدایت بھی سمجھو اور ہدایت کا امام بھی سمجھو۔ اور یہ ممکن کیسے ہے کہ جب آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے کہ محبوب کی ادائیں کیا تھی، جینے کا طریقہ کیا تھا، تو میرے محبوب کو اللہ نے خود کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ہدایت اس چیز کا نام ہے کہ میرا قیام، میرے رکوع، میرے سجود، میرے تشہد، یہ نماز وہی بندہ پڑھ سکتا ہے جسے کل کی سوچ اور فکر ہوتی ہے، وگرنہ ٹھنڈی راتوں میں صبح اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے گھر میں آنا آسان نہیں ہے۔ ہدایت یہی ہے کہ تمہاری ہر ادا، ہر حالت صرف اللہ کے لیے۔ ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، دنیا بھی کھڑی ہوتی ہے۔ دو کھڑے ہونے والوں میں فرق یہ ہے کہ رب کے سامنے رب کے لیے مخلص ہو کے کھڑا ہونا، یا بندو کی وجہ سے بندو کے سامنے بندو کی داد لینے کے لیے کھڑے ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہی گھر ہے اللہ کا، دونوں ہی آئے ہیں، دونوں نے وضو کیا ہے۔ ایک رب کو منانے آیا ہے اور دوسرا جوتے چرانے آیا ہے، ظاہر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ دل میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نیت کے اوپر اور عمل پہ فیصلہ ہونا ہے، اور نیت اور عمل کو ہی سیرت کہتے ہیں۔
پیغمبر کی سیرت میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہیں، سجود بھی ہیں، تشہد بھی ہیں، نماز بھی ہے، زکوٰۃ، جہاد، صدقات بھی ہیں، قربانیاں بھی۔ زندگی کا ایک ایک پل بندگی میں ہے، موت کے لمحات میں اور سکرات میں بھی لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی سیرت۔ بھائیو، میری اور آپ کی ملاقات کا آج کا یہ عنوان، میں اس کو ایک نام دینا چاہتا ہوں، خود احتسابی۔ اپنا احتساب کرنا یہ بڑا اہم اور فکری عمل ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں دو بڑے مسئلے ہیں خود احتسابی کے راستے میں رکاوٹ۔ پہلے یہ سوچ کہ میں ٹھیک ہوں، ساری دنیا غلط ہے، اور دوسرا کہ میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی، میرے غلط کو بھی صحیح مانا جائے۔ تو پہلے بنیاد میں ان دو چیزوں کو جو غلط جڑ گئے ہیں، ہڈی غلط جڑ جائے نا ٹوٹنے کے بعد، تو اچھا پہلوان، اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ سے، لمس سے، تجربے سے یا کم از کم ایکس رے سے یہ جان سکے، اور جاننے کے بعد ہمت رکھے کہ بتائے کہ بیٹا ہڈی غلط جڑ گئی ہے۔ جس کی ٹوٹی ہے اسے تو درد ہے، پتہ ہے، ساری دنیا صحیح چل رہی ہو، یہ لنگڑا کے چلے صرف اس لیے کہ ہڈی پراپر نہیں جڑی، اور یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، لنگڑا کے چل لیں گے۔ تو ایسے بندے کو میں اپنے موضوع میں نہیں رکھ رہا، ہمارے آج کے موضوع میں، گفتگو میں وہ بھائی شامل ہے کہ جسے درد بھی ہو، احساس بھی ہو کہ ہڈی ٹوٹی ہے، یہ احساس بھی ہو کہ غلط جڑ گئی ہے، تو یہ بندہ خود کو پہلوان کے سامنے پیش کرے گا جو اس کی ہڈی کچی کرے گا، اور ہڈی کچی کرنا آسان نہیں ہے۔ پھر کچی کرنے کے بعد اسے توڑنا تکلیف دہ عمل ہے، توڑ کے پھر پراپر جگہ پہ رکھ کے جوڑنا یہ ہر بندہ نہیں کروا سکتا، لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ بھائیو، دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو ہمیں جہاں جڑنا تھا وہاں سے ٹوٹ گئے ہیں۔ رحمان کے ساتھ جڑنا تھا، شیطان نے جال بچھا رکھے تھے، دعوت اس کی عام تھی، چیلنج لگا ہوا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو سامنے آ کے روکوں گا۔ بازار میں جب ہم جاتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، باجی بچوں کے لیے صرف کوئی چھوٹی موٹی چیز لینے گئی ہے کھانے کی، اور دکانوں کے سامنے لوگ کھڑے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، باجی آ جاؤ کپڑا دیکھ لو، باجی آ جائیں یہ دیکھ لیں۔ تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ باجی بھول جاتی ہے کہ گھر میں بچے بھوکے ہیں، میں کچھ لینے آئی ہوں۔ دنیا کی چکا چوند میں، دکانوں کے حسن و جمال میں، بازار کی اس بھرپور رونق میں، اور بڑی پیار اور محبت میں مبنی آوازیں، ان کو سن کے وہ بچوں کا جو دودھ لینے آئی تھی، یہ ادھر ادھر کی چیزیں لے کے چلی جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے اصل ہدف کو، ٹارگٹ کو بھول گئی ہے۔ ہم کیا لینے آئے تھے؟ صرف بندگی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ آیت آپ نے اہل علم سے، کتاب اللہ کے اندر سے سن رکھی۔ میرے آنے کا مقصد، میری زندگی کا مقصد صرف بندگی۔ لیعبدون کا معنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیعبدون، مجھے احساس ملے کہ میری ماں ہے، میرا باپ ہے، احساس ہو کہ ان دونوں نے میری بچپن سے خدمتیں کی ہیں، ہاتھ پاؤں چومے ہیں، مجھے یہ بدلہ لوٹانا ہے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہوتی۔ میں کیا کرنے آیا؟ ہم یہاں آ کے بھول گئے۔ تو
آج کی ملاقات انشاءاللہ جڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی غلط ہڈی غلط مقام پہ جو جڑی ہے، میں نشاندہی بھی کروں گا کہ ٹوٹی کہاں سے، درد کا ادراک بھی انشاءاللہ کرواؤں گا، اور پھر غلط جڑ گئی ہے آپ کو خود محسوس ہوگا، اب اسے کچا کر کے توڑ کے صحیح جگہ پہ لانا ہے۔ اگر یہ جذبہ آج میں پیدا کر گیا اور سوچ اور فکر، تو انشاءاللہ بچے بھی بدلیں گے، جوان کی جوانی بھی چینج ہوگی، بزرگوں کی بزرگی کے اندر بھی انشاءاللہ ٹھہراؤ آئے گا، خود احتسابی۔ آئیے سب سے پہلی چیز جو رحمان سے ہٹ کے شیطان نے اللہ سے دور کر کے ہمیں وہاں لگا دیا ہے، وہ یہی ہے بھائیو، کسی بھی کمپنی کے موبائل کا چارجر ہٹا کے کوئی اور لگا دے تو چارجنگ نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر آپ کو رحمان سے ہٹ کے انسان اس معاشرے میں ہزاروں سال بھی جی لے اور نبی کا بیٹا بھی ہو، طوفانوں سے نہیں بچ سکتا، بھلے پہاڑوں پہ کیوں نہیں چڑھ جائے، عزت نہیں مل سکتی، بھلے عورت نبی کے بستر پہ کیوں نہیں لیٹ جائے۔ نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال سامنے، بیٹے کی مثال سامنے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی مثال سامنے۔ عزت کس میں ہے کہ آپ چیک کریں کہ میں رحمان سے جڑا ہوا ہوں کہ نہیں۔ جو بندہ رحمان سے جڑا ہوا ہے اسے اتنا احساس ہونا چاہیے کہ رب نے مجھے فرشتہ نہیں بنایا، میں انسان ہوں اور انسان خطا کا پتلا ہے، میرے اندر غلطی کا امکان ہے۔ سبحان اللہ کہنی بڑی سوچی، اپنے آپ کو ایک دفعہ یہ کہنا کہ میں غلط ہوں تے سب دے سامنے کہنا کہ پروفیسر ایک گل مان کہ تم فرشتہ نہیں، تیرے اندر بھی سینکڑوں غلطیاں ہیں، لہذا اپنی غلطی نو انسان ہون دے ناتے مان، تے جتھے غلط ہوئے بچہ بھی نشاندہی کرے تے من۔ ایک بات نوٹ کر لیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ غلطی کو ماننے والا وہی ہوتا ہے جو مصلی پہ امام ہوتا ہے۔ سیرت امام الہدا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، 60 سالہ تجربہ ہے، مصلی پہ مصلی سنایا ہے، لفظ کی غلطی لگ گئی ہے اور پیچھے سے 10 سال کا بچہ لقمہ دیتا ہے کہ حضرت آپ کو مشابہ لگ گیا ہے، غلطی لگ گئی ہے۔ آپ یقین کریں کہ 60 سال کا پڑھا لکھا عالم بزرگ 10 سال کے حافظ بچے کی اس آواز پہ رک جاتا ہے، غلطی مانتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ پیچھے سینکڑوں لوگ ہیں، کسی کا لحاظ نہیں، ڈر صرف اللہ کا۔ پھر جا کر کے یہ آیت ریپیٹ کرتا ہے اور جہاں سے غلطی لگی تھی وہاں جا کے پھر صحیح جگہ پہ جڑتا ہے۔ تراویح میں دیکھا ہے، نماز میں محسوس نہیں کیا۔ حضرات لوگوں سے مت ڈریں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ حافظ جی نو 60 سالہ قرآن یاد نہیں ہوا، انسان ہے بھول جاتا ہے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، رمضان کا الوداعی جمعہ ہے، عام مسجدوں میں بھی رش 4 حصے زیادہ ہو جاتا ہے، بازار سارے پیک ہیں، تا حد نظر جمع غفیر ہے۔ الوداعی جمعے میں جذبات اور احساسات پورے چوبن پہ ہیں، خطبہ بھی ہو گیا ہے، نماز پڑھا کر کے دوسری رکعت شروع ہے، جاری ہے۔ اچانک ذہن میں یہ بات آئی کہ پروفیسر تو نے جب جرابیں پہنی تھیں تو تیرا وضو نہیں تھا، پھر تو نے جب جمعے کے لیے وضو کیا ہے تو جرابوں پہ مسح کر کے آیا ہے،
ایک طرف یہ سوچ تھی کہ اتنے لوگ ہیں کیا کہیں گے. جماعت میں جب آپ جماعت چھوڑ کے کسی کو آگے کر کے جائیں گے پہلا ذہن یہ بنے گا کہ مولوی کا وضو سلامت نہیں رہے. تو میرے بھائی انسان ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم کمزور ہیں. وضو توڑ کے رب نے بتایا کہ یہیں پہ جڑا رہے گا تو غلط ہے. اپنی سوچ کو کچا کر. شیطان کہے گا لوکی کی کہیں گے، لیکن گل لوکاں دی نہیں، لوکاں دے رب دی ہے. جیڑا دلاں دے راز جاندا ہے تے جیڑی تیری چھوٹی چھوٹی معمولی جی لیکیج نو بھی جاندا ہے. آواز آئے یا نہ آئے، وضو ٹوٹ گیا ہے یا تڑک گیا ہے، رب تے جاندا. اب ہزاروں لوگ مجھے کچھ نہیں دیں گے، جرت پیدا کیجئے، خود احتسابی کی. حالت نماز ہے، الوداعی جمعہ ہے، ہزاروں لوگ ہیں، اندر کشمکش جاری ہے. فوری فیصلہ لیا، مصلی چھوڑ دے، مصلی چھوڑ دے. مصلی چھوڑا، پیچھے سے آدمی کو آگے کیا مصلی پہ، صفوں میں سے نکلا، جا کر کے وضو کرا، وضو کر کے واپس آ کے جماعت کے ساتھ ملا. تو میرے بھائیوں میری کوئی شان میں فرق نہیں، آ گیا زندہ ہو. سال بیت گئے، آج 20 سال ہو چکے اس واقعے کو. اس سے کوئی قد چھوٹا نہیں ہو جائے گا. لیکن جس کے لیے تو کام کر رہا ہے اگر اس کے لیے کچھ کرے گا یا کچھ چھوڑے گا، بھری مجلس میں مصلی چھوڑنا بڑا مشکل. لیکن آغاز اپنے سے کرتے ہیں تو دوسروں سے امید بھی رکھتے ہیں. میں نے اس لیے پہلے علماء کی مثال دی ہے. جیسے پاکستان آپ کو ہمیشہ گندا کر کے دکھایا گیا ہے، حالانکہ یہاں بہت خوبی ہے. میں نے اس وطن جیسے حسن اور جمال، رویے اور کردار بہت کم دیکھے مگر منفی دکھایا گیا. ایسے ہی علماء کا چہرہ بھی منفی دکھایا جاتا ہے، لطیفوں میں، کہانیوں میں. ان علماء کی میں صرف ایک رات کا بدلہ نہیں دے سکتا. جب دنیا، ہم بچپن میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اب وہ شعر پوری طرح تو یاد نہیں ہے، اللہ کرے آ جائے اور آپ کو بھی احساس ہو تھوڑا سا. جب اندھیری رات ہوتی ہے، جب اندھیری رات ہوتی ہے تو دنیا مست سوتی ہے، اور یہی حالت ہے پوری دنیا. میری غمگین آنکھوں میں تیری تصویر ہوتی ہے. شاعر نے معبود کے لیے کہا تھا، لیکن میں نے علماء کو دیکھا ہے پوری رات. جہاں دن کو گزرتے ہوئے پتا پانی ہوتا ہے، وہاں راتوں سے گزرتے ہیں. اور کس کے لیے؟ آپ سمجھتے نوٹوں کے لیے؟ نوٹ میرے شہر میں بڑے ہیں، میں کوئی جاب کر لوں اس میں بڑے ہیں، لیکن اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا سب رب کے لیے ہے، لیکن مجھ سے غلطی ہو سکتی. جب تک میں اپنے آپ کو یہ کچا نہیں نہ کروں گا تب تک بات شروع ہی نہیں ہونی. یہ صرف کانفرنس ہوتی رہے گی، جلسے ہوتے رہیں گے، بلے بلے بھی ہوگی، رش بھی بڑا ہوگا، خطیب پہ خطیب بھی ماشاءاللہ. میں تھوڑا سا چیک کروا دوں گا آج انشاءاللہ. چاول کچے ہوں تو دیکھ بندہ ایک چاول کٹ کے کڑی چیک کر لیتا بھی کنی کڑی. ماشاءاللہ بھری مجلس میں بیٹھے ہیں، ساری زندگی آپ نے سیرتیں سنی ہیں. میں ایک حدیث، میرے محبوب کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کوئی نصیحت کر دیں. مجھ سے قبل میرے بھائی آپ کو اور مجھے 3 بڑی نصیحتیں کر گئے. ان 3 نصیحتوں میں اتباع بھی، تلاوت قرآن بھی، اور اللہ کے ذکر اذکار. بھائیوں سیرت سنتے ہوئے عمر گزر گئی،
عمل کتنا ہوا، غلطی کتنی مانی۔ پہلے مثال لے لیں، صحابی ہیں، غسیلے تھے، چہرے پہ تیور تھے، جی میں ہوں مجلس چ ویکھن ڈیا کئی میرے ویرے ایویں بیٹھے نے کہ جی میں پتہ نہیں انہوں کا ادھار دینا ہے تو گورن ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ علاقہ والوں نے ہمارا ادھار دینا ہو۔ آئے اب کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی سبق پڑھا دے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ امام الہدا ہے، اسے ایک سبق پڑھایا، لا تغضب، ریس نہ ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو ریس ہونا؟ یہ تسی نہیں سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ غصہ نہ کرے گا۔ 3 دفعہ اس سے آپ ہی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نہیں کروں گا، مجھے کوئی تھوڑا سا اور بھی۔ آپ نے کہا نہیں آج یہ نہیں۔ اس صحابی کے حالات زندگی میں لکھا ہے پوری زندگی پھر اس کے چہرے پہ غصہ نہیں دیکھا گیا اور اس نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ سیرت اثر رکھتی ہے یار۔ تیل لائیے تو وال چوپڑے نہ جان، لوشن لائیے تو خشکی نہ ہٹے، کی کیا دھاگا بھی چوڑی تے پورا ولی گئے تے نٹ بھی پورا کسی ہے تے لیکیج پھر نہ مکے تے فائدہ کی ہے۔ ایگزاسٹ لایا ہوئے تے حبس نہ مکے، لائٹاں لگیاں ہون تے روشنی نہ ہوئے، فائدہ کی۔ لو ہوں ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ بھری مسیت ایک بندہ چاہیے، کیمرے والے ذرا ایکٹیو ہو جاؤ۔ جیڑا بندہ ہاتھ چکے ہوتی تصویر ذرا سپیشلی جی بنایا جو، جیڑا یہ کہے کہ میں زندگی چ کبھی غصہ نہیں کیتا۔ حدیثاں تے بہت سنی ہیں۔ پہلے سٹیج وال ذرا پاجی شرماؤ نہیں، ہاتھ چکو اج جنہیں کدی غصہ نہیں کیتا۔ کوئی ایک جنا چاہیے تے تصویر بھی وہ بناوے جنہیں کدی غصہ نہ کیتا ہوئے، باقی بہ جان۔ کوئی جوانہ جو ایک بندہ جوان جن نے پورے کبڈی کھیڈن والا جنہیں ساری دنیا نو ڈیگیا ہوئے، کدی اپنے غصے نو بھی ڈیگیا ہوئے۔ کوئی بابیاں جو ایک بابا نہیں ٹکریا نا، ہوں ذرا توجہ کرے جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا۔ اج دی کانفرنس سنن تو بعد بھی جی اداں ہی حالات رہے، پہلے علماء بھی مغرب تو لے کے ہوں تک گلا پاڑ دے گئے، گلا میں بھی پاڑ کے ڈوب۔ دوسری مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او سے نہیں، میں نے کوئی درس ہی دے چھڑو، میں دنیا دار جہا بندہ۔ آپ نا چہرے پڑھ کے سبق پڑھاتے تھے، ساڈے آنگوں نہیں جیڑا موضوع دیتا ہے یا جیڑا یاد کر کے آئے بس وہ تے ٹر پینا، تے جب تک میرا سبق یاد کیتا پورا نہیں ہونا میں چپ نہیں کرنا۔ نہیں، امام الہدا امام الانبیاء وحی اترتی ہے، چل کے آیا ہے۔ گڈی بھری ہوئے تو روڈ تے کھڑی کر کے کوئی بندہ آئے رکھ بولی آ لیا ایک کام تے کرو یار، تے بس والے انتظار کرن گے، اتر کے کسی اور بہ جان گے۔ یہ پورا اجڑ چھڑ کے آیا سی تے جنت جان لئی، ہدایت لئی۔ میرے محبوب نے کہا لا تسبن احدا، میرے صحابی اینا کہ سبق کی کسی نے گال نہیں کٹنی، کسی نے گال نہیں۔ یہ صحابی چلے گئے، علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے ان کے حالات زندگی میں یہ جملہ درج ہے، انہوں نے خود کہا، کہتے ہیں جب سے میں نے مصطفیٰ کی سیرت سنی، زبان سے یہ ہدایت کا جملہ سنا، یہ وصیت اور نصیحت سنی، گالی نہیں دینی، واللہ ما سبقت احدا، میں کسی بھی انسان نو گال نہیں کٹی، انسان تو بڑی دور، میں کسی ڈنگر ٹور تے اٹھ بکری نو بھی گال نہیں کٹی۔ لو بھائی
ایک بندہ چاہیے جنے دا پتر جڑا ہوئے جڑا کہے کہ میں باقی کدی گال نہیں کٹی. میرے بے شک منہ نہ کرو اپنے گریبان چ، میں بھی چھاتی پاواں تے تسی بھی پاؤ. اینے کی سیرت دا اثر جے ساڈے تے، وگرنہ جلسے سن دیا تو ماشاءاللہ. میں بڑا حیران ہے، کہیں جی مولوی ہو تسی روز کہیں جی نہایا کرو، کم از کم جمعے والے دن نہایا کرو. کی کریے؟ ادھر تسی بابے دے شعر بھی سناؤندے ہو کہ پھلاں دا تو عطر بنا، پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے لا تے مچھی وانگوں تاریاں لا. پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. میں دیکھیا ہے کہ پوری زندگی مچھی پانی چ تاریاں بھی لاؤندی ہے تے نہاندی بھی وہ دی بو نہیں مکی. ساڈی بھی تو مکنی جڑی ہفتے مہینے بعد لاؤندی. ساری زندگی کلمے میں، قرآن میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، صدقات میں، جلسوں میں، بیانات میں، خطابات میں. مولوی صاحب کی ڈائری پڑھ کے دیکھو تو پورا خالی نہیں، ڈبل ڈبل ٹرپل ٹرپل امتداد بیٹے نے شروع ہو گیا. ایک تو جان چکے تو ساڑھے کو آ جائے. مگر عمل کی حالت یہ ہے کہ میں 2 صدیاں دے 3 عشرے پچھلی دے 3 عشرے ایدے، مگر ایک بھی بندہ نہیں لبیا جڑا یہ کہہ سکے کہ سینے تے ہاتھ مار کے تے ایک ٹھوک کے کہے کہ میں گال نہیں کٹی. چلو یہ ذرا ان کا کام میں تیجی مثال لئی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سانو کتے بھی کوئی بندہ ملے نا سی کہی دا آپ صاحب ایک پڑھ کے نے گوا چھڈیا ہے رئیس المنافقین. جملہ عام ہے، ہر بندہ دوجے نو کہن دیا ہے. اے جڑا آن دیا ہی نا انہیں بس نا سنت رکھی ہے، باقی گل کو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ لڑے اور گالی دے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور بولے تو جھوٹ بولے، پکا منافق ہے. کیجئے پری مجلس ایک بندہ چاہیے جنے دا پتر جڑا اٹھ کے کہے کہ میں وعدہ کیتا ہے تو کدی وعدہ خلافی اج تک کیتی نہیں. بڑا سوکھا جا کام ہے. ایک چاہیے ارے اللہ کا شکر ہے کہ چلو اینا کہ سچ بولن ڈے ہو کہ مسیح تے بیٹھے. باجی تصویر بنا لو، میں نیتاں تے شک نہیں کرتا، لیکن میں تمہیں بندہ لب کے داں گا کہ خود اسے مجلس جان کے کہن گے کہ ہوئی ہے وعدہ خلاف. شادی ہوئی ہے، جیڑا بندہ کہے نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے وعدہ ہے، یہ گواہی دینی ہوتی ہے بڈھی نے بھی انہیں قبول ہے کہنے تو بعد کنے ایک وعدے وفا کیتے. ویسے میں بھی کہہ سکتا سی میں کدی وعدہ خلافی نہیں کی، کیونکہ میں پہلے نہ لکھیا ہوتا ہے انشاءاللہ جی رب نے چاہیا تو پہنچاں گا، خلوص نیت نال وعدہ دئی دا. لیکن کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن میں ماننا کہ ساڈے کول وعدہ خلافی ہے. بولے تو جھوٹ بولے، ایک بندہ جنہیں جھوٹ نہ بولیا. کیوں بھائی جنہیں جھوٹ اے ساڈی اصل حالت جے جیڑا بندہ پہلے اپنے آپ نو ویکھ لوے نا، چیک کر لوے، اینوں کہندے نے خود احتسابی دا پہلا درجہ کہ مان لینا کہ میرے چ غلطی ہے. اللہ تیرے بندوں نے بیٹھ کے غلطی مانی، نظریں جھکائی ہیں، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے. تے اگے ٹریے بہت ہو گئی اپنی کہ ہوں آپ کہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہدے چ 3 چیزاں ہون وہ پکا منافق ہے.
اپنے اپنے گریبان چ کہہ کے اپنا نام لے کے کہہ سکتے ہو پروفیسر بڑا منافق کہو ذرا دوجیاں نو کہنا بڑا سوکھا جھوٹیاں دا امام کہنا بڑا سوکھا لیکن حقیقت ہی ہے آؤ ایک اور بڑے بڑے عبادت گزار تہجد گزار نمازی پرہیزگار متقی بابا جی کہتے ہیں تسبیح میری تو دل نہ کرے میں تو رونا ایک نبینہ سے صحابی دا واقعہ سنیا ہے کہ مسیح پہ آئے کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر دور ہے میں بندہ نبینہ ہاں لیاؤن والا کوئی نہیں رستے بھی پتہ ہے تو مدینے دے پچھو اللہ معاف کرے کالے رکھ دے میں مدینہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں فجر پڑھ کے جب واپس آیا تو پچھو دیکھا مین راستے میں دوسری منزل پہ پہلی تے نہیں دوجی تے جڈی میری تلی ہے نا ایڈا ہوتا وہ حصہ سی جتنے زہر ہوتی ہے باقی کا سال لا محبوب نے کہا کہ حکم کہتا جی اتنی کی اجازت دے دو کہ میں نماز گھر پڑھ لیا کرا آپ نے کیا ٹھیک ہے کتنی خوشی ہوئی واپس ٹوٹ گیا جب دروازے پہ گیا تو محبوب نے کہا ذرا واپس آنا ابن ام مکتوم آئے تو کہا محبوب جی کہا اتسمع النداء اذان سنتا ہے کہا جی کہا فلا اذن میرا فتویٰ واپس پھر تینوں مسیح ہونا ہی پینا جے تیرے کرنی اذان پہندی ہے بھاجی سویرے پتہ کرے کہ میں ویسے اوپر دے سپیکراں دا قائل نہیں میں ساتھیاں نو کیا سی بند کر دیا جے کوئی بندہ پریشان کوئی سون والا دیگر مسئلے جنہوں نے سننا آئے بے نیاز لوگوں کو گلا نہیں سنائی دی وہ کیمرے انہاں تے لا دو سارے جی ہن سجے کبے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا اذن اس صحابی کی زندگی میں لکھا ہے کہ نبی نہ ہو کے بھی پھر پوری زندگی اس بندے نے کوئی نماز گھر میں نہیں پڑھی آج میں نقلات کی کوئی ایک بندہ جنہیں باقی زندگی چ کوئی نماز گھر نہ پڑھی ہے میرے سے نہیں لبن ڈیا اینی کہ جے ساری ریالٹی لیکن ہون بھی اگر مان جائیے نا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے احتساب کریں بنیادی سبب یہ ہے کہ ہماری 3 چیزیں خراب ہیں جب تک یہ 3 صحیح نہیں کرنے پوری گڈی بہترین لشپش بتیاں ہر چیز لگوا لو بٹن نپو تے لائٹ نہ چلے تو مطلب کی ہے کہ پیچھے بیٹری نہیں ہے سیاح بندہ کی کہے گا جی بیٹری پاؤ گھر پورے چ لائٹاں ہون تے فریج بھی ہوئے سامان بھی ہوئے بٹن نپو تے لائٹ آن نہ ہوئے تو کوئی کہے گا تو صحیح بھاجی میٹر لوایا میٹر کدوں لگنا جدوں ڈیمانڈ نوٹس سب سے پہلے اپنی بیٹری چیک کرو ایمان یقین اعتماد اللہ اور اس کے رسول سے تعلق جس دن آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ میں فلاں مسلمان ہوں اس دن کم بگڑ جانا ہے بس آپ یہ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں سادہ سا مسلمان ہوں جو وہی دے گی وہ میں نے لے لینا ہے جس سے روکے رک جانا ہے یہ ہے اصل ڈیمانڈ نوٹس تیرے رب کو اچھا لگتا ہے کہ رب سے مانگ حکومت نے بجلی بنا رکھی دینے کے لیے مگر کوئی اپلیکیشن دے ڈیمانڈ نوٹس بھیجے تو میٹر لگتا ہے رب نے ایمان اتارا ہوا بھائی بھیجی ہوئی قرآن اتارا ہوا غیر مسلم ہو یا کوئی بھی ہو کبھی اللہ کو کہا کہ اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں کسی کے گھر جانا ہوئے تو انہوں نے کی کہی بھاجی اسی ہونا جی تیار ہے آج تو بندہ کہے نا اللہ کو اچھا لگتا ہے اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں تیری طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں تیری طرف انابت کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ آپ اپنے کان درست کریں کنا چ پٹ بھی ماری دینے تیلے بھی ماری دینے اور کچھ نہ ہوئے گڈی دی چابی ماری دی ہے چابی نہ لبے تو کم از کم اے والا ٹکلا آگے اتنا لگی ہوئی ہے
محل ہوئے تو کٹی دی ہے. ان السمع، اللہ نے بگاڑ کا سبب بتایا. اور لوگوں خود احتسابی کر لو، دنیا میں جب بھی رب سے ٹوٹو گے، غیر سے جڑو گے، رب سے کاٹے جاؤ گے، پہلا سبب ہونا جے کان. جیڑا بندہ کنا دا کچا ہے نا وہ اپنی بڈھی دا نہیں رہتا، جیڑی بڈھی کنا دی کچی ہے اپنے بندے دی نہیں رہتی، جیڑی اولاد کنا دی کچی ہے اپنے ماں پیو دی انسلٹ کر بیندی ہے، تے جیڑے ماں باپ کنا دے کچے ہون اپنی اولاد نو ناجائز سزاواں دے بیندے نے. کان درست کرو. ان السمع، صحابہ کے کان بڑے ٹائٹ تھے. نظر اللہ عمرا سمع مقالتی، اللہ کرو تازہ رکھے، گلاب رکھے، بہار دے دے، پھول کی پتی جیسی طراوت نزاکت دے دے اس بندے کو کہ جو کان کھڑے کر کے میری بات پوری توجہ سے سنے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں. پیدا ہونے تو بعد اللہ نے 1.5-2 سال بچے نو کان دیتے نے، بولن دی ہمت نہیں دیتی کہ پہلے سن کے قوم کی کہتی، لب و لہجہ کیا ہے، انداز کیا ہے، سن کے ذخیرہ بنا، سٹاک کر. جب سٹاک آ جائے، ویکابلری آ جائے، مجموعہ الفاظ مل جائے، قوم کی بولی مل جائے تو پھر بول. اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا تھا اقرا، پہلے قوم کو پڑھیے. بچہ ماں باپ کے چہرے پڑھتا ہے، کنی دیر لاؤندا ہے ماں نو پچھاڑن، پھر ابے نو پچھاڑن، تے ابا اونوں ہی کہندا ہے سن سن کے جنوں ماں کہندی ہے تیرا ابا آیا ہے، تیرے ابو آئے ہیں، تیرے باپو آئے ہیں، یہ تیرے پاپا ہیں. پاپا میں 10 سال بعد رہ کے آیا ہوئے، ماں دے کہن تے سن کے بچہ کہندا ہے کہ ماں گواہی دے گئی ہے یہ میرا بھائی. رحمان کہہ رہا ہے میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں. سن سن کے بھی پھر رب نو رب نہ مننے تے فائدہ کی. جتنے مسئلے ہیں کان کے، بھاجی کان چ گلاں کرن دے نے کہ نہیں، کوئی اہم مسئلہ ہے تے کرن دے. جتنی پرابلمز ہیں مالی، گھریلو، انسانی، فکری، نظری، کنا نال جڑیاں ہیں. کان کا ڈائریکٹ تعلق ہے زبان سے. کان سیدھے نہیں ہو سکتے، سماعتیں درست نہیں ہو سکتی جب تک زبانوں میں ٹیڑھ ہے، اور زبان میں جب بگاڑ آ جائے تو سمجھ لے کہ آنے والی نسل خراب ہو جائے. مثال لے لے، بابا جی ایک پوتے نو دم کراؤن آیا سی، مشہور واقعہ، سن سن کے شاید تواڈے تک بھی گل پہنچ گئی ہوگی. کہتے پروفیسر صاحب سنیا دم کرنا، میں کہا جی میرے پوتے نو دم تے کری. میں کہا کی ہے، کردا کی ہے؟ کہندا جی 2 بڑے مسئلے نے، ایک پھکڑ بڑے تولدا ہے تے دوجا جد بہت کردا. پھکڑ تواڈے ال بھی کہندے نے لفظ پھکڑ نہیں کی کہندے؟ نہیں، گال تو بڑا چھوٹا جہا لفظ ہے، گال تو اگے بھی ہوتا ہے کچھ. تبرلے ٹھیک ہو گیا، تبرلے پکڑ جو بھی کہہ لو. میں کہا بابا جی ٹھیک ہے دم ہو جائے گا، انہوں گھر چھاڑو تے دم تہانوں ہونا ہے. غصہ کر گیا. ایویں مشہوری کی سی پروفیسر، سمجھ آیا نہیں. داڑھ کسی دی دکھدی ہے، کڈو کسی دی ہے، پکڑ وہ تولدا ہے، گالاں وہ پاندا ہے، جدا وہ کردا ہے، دم مینوں ہونا ہے. میں کیا ہو تے سی چھڈ کے آ گیا بہ گیا. پھر میں پوچھا، میں کہ بابا جی میں گل کرنا دی کرن دیا جی تے قرآن دی آیت جی ان السمع، رب نے کنا نو پوچھنا ہے، سوال ہونا ہے، احتساب کر تو سنتا کیا ہے؟ گانے، میوزک، گالیاں، جھوٹ، غیبت، چغلی، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، جھوٹی قسمیں، اے چلدا نا سوسائٹی چ. جنوں پوچھ لو وہی پریشان ہے. مینوں اج تک بہت گھٹ ہے کسی بیگم کا فون آیا ہوئے کہ میرے بندے دی زبان بہت چنگی ہے تو میں بڑی راضی ہوں. یہی ہوتی جدو گھر بڑھتا ہے تو بس نہ ماں چھڑتا نہ بہن چھڑتا ہے، پتہ نہیں میرے ماں پیو نے کی کیتا ہے،
یہ احسان کیتا سی انہوں پوچھتا کوئی نہیں سی دے چڑی یہ ہوں بندے کا پتر ہی نہیں بنتا سارے پچھلے تبر لے ان السماء کان سے پوچھا جانا ہے کان کب بگڑتے ہیں جب زبان بگڑے میں نے کہا بابا جی جیدے سالن پا کے پانڈے چ کھاندے ہو ڈونگے چ جیدے چ پاؤندے جی انہوں کی کہندے کہندے لے دا دم نال کیتا کرے سیرت امام الہدا میں اس مثال کا کیا تعلق ہے باجی مثالیں ٹھیک ہون تے ہانڈی ٹیسٹ کر دی جی کچھ نہ ہوئے پاویں 3 دن دی پرانی فریج چ پئی ہوئے نا انہوں گرم کر کے اتنے دھنیا تھوڑا جہا نہ کھلار دو وہ لوکی وکری دے جاتے مثال تے مثالیں گفتگو لئی اللہ نے کتاب اللہ چ خود رکھے میں کہ بابا جی وہ برتن کا ذرا نام لو گے کہتے کولی کہتے ہیں اگے دس میں کہ جی کوئی اور نہ سنیا ہوئے کہتے کڑی قصور ویاہی ہے تے وہ انہوں چھنی کہتے ہیں ایک مظفر گاڑے وہ مونگری کہتے ہیں ایک یزمان بہاولپور سائڈ تے وہ انہوں کٹوری کہتے ہیں تو اڈے تے میں کہ بابا جی جیدے چ پانی پیتے ہو انہوں کی کہتے ہیں کہنے لگے پوتے نو گلاس میں کیا قصور والے کہتے گلاس مظفر گڑی ہے کہتے گلاس میں کیا بہاولپوری ہے کہتے وہ بھی گلاس میں کہ یہ کوئی دوجا نام نہیں کہتا سنتا تو تینوں دسدا نا سنیا جو نہیں میں کہ بابا جی ایک گل دسیو جڑا بچہ تبرلے بولدا ہے تے پھکڑ کڈدا ہے تے گالیاں کڈدا ہے انہیں یہ کتھوں تسی کولی دے 4 نام دسے مینوں گلاس دا دوجا سنیا نہیں کہندے میں اس لیے دسدا نہیں جے وہ سندا نا تے بولدا کتھوں کہندا لے بڑی گھما کے ماری میں کہ نے کتوں سنیا کہندا ظاہر ہے پتر تے کام تے گئے ہوندے نا گھر چ تے میں ہونا تو مینوں کٹا ٹگرے تے اونوں گال مجھ ملے تے اونوں گال گاں اچھا لبیا تے اونوں گال تو مینوں سن کے پھر اج اصل چ ہویا ہے تا میں تینوں اندر دی گل دساں اونے سب تو پہلے مینوں ہی گال کڈی حضرات گرامی کان کب بگڑتے ہیں جب زبان بگڑتی ہے جب زبانیں بگڑ جائے اس قوم کا اللہ حافظ ہے خود احتسابی کیجئے احساس پیدا کیجئے میرے محبوب کے پاس ایک صحابی آئے بات چل پڑی جب آپ نے بتایا نا کہ جہنم میں جانے کا ایک سبب زبان بھی ہے تو بول اٹھے کہ محبوب ہم جو بولتے ہیں اس پہ پکڑے جائیں گے کہا جہنم میں اوندھے منہ کر کے اوندھے منہ ایک کے صرف سٹنا بچے نو چوک کے نا ادھا لہران دیا آیا منجے تے یا بیٹھ تے سیٹ دینا ایک کے چوک کے تے پٹھا کر کے سیٹنا اوندھے منہ جہنم میں جن کو پھینکا جائے گا سبب زبان ہوگی جتنی بھی سوسائٹی میں اس وقت جنگیں ہیں لڑائیاں ہیں توحید کا قتل کیا تو زبان نے شرک کو عام کیا تو زبان نے سنتوں کے قتل کیے تو زبان نے اور اگر بدعات و خرافات کو رواج دیا تو زبان نے جمعہ دا دن ہے مولوی صاحب ماشاءاللہ گرم تے ٹھنڈے پانی چ گلاب دیاں پتیاں سٹ کے وچ ارکے گلاب پا کے مختلف خوشبواں پا کے تے نہا کے پکھر دا کرمے دا تیل تنیے دا تیل 7 تیل مکس کر کے اود ورگی خوشبو پا کے تے سر تے بالاں تے داڑھی نو لا کے تے منہ چ پان رکھ کے تے بلیاں لال کر کے تے پورا ماشاءاللہ میک اپ کر کے جنہ بن سور سکتے سی
تو بہترین لباس کے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سر پہ پگڑی باندھ کے دستار فضیلت لا کے ترا اونچا کر کے تے مکے مدینے تو لیا آیا جبہ پا کے تے جبے دے اوتے بھی ایک کچھ ہور پا کے جڑا امامہ نے پایا ہوندا تے ممبر تے چڑھ کے وضو کر کے ہاتھ چ قرآن پڑھ کے تے سر تے دھر کے کہندا ہے اوئے میں تانوں قسم چک کے کہنا قرآن چ یار نہیں لکھی سنن والے سن رہے ہیں، زبان تے کام دا تعلق ہے، اکھ بنتی ہے تو دل فیصلہ دینا، دماغ سوچ رہا کہ یار ایک بندہ 8 سال مدرسے پڑھیا ہے، آج جو نہاتا ہے، جمعہ دا دن ہے، صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، خوشبودار ہے، معطر ہے، مسجد کے با وضو ہے، دستار فضیلت ہے، ترا جبہ قبہ ہے، سر تے قرآن ہے، زبان تے لفظ نے کہ میں قرآن چک کے کہنا کہ ایدے وچ 11ویں قرآن چلی گئی تے او دے پہلے صفحے تے لکھی میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، کان تو اتنا کچھ سن کے، آنکھ دیکھ کے، دماغ سوچ کے، دل کہے گا نا کہ یار گل سچی ہے، نہیں تے انیاں گلاں نہا دھو کے مسیتے پڑھ کے وضو کر کے ممبر تے چڑھ کے قرآن ہاتھ چ پڑھ کے اتنی جرت کتا کر گیا کہ کہن ڈیا ہے ہونا ہے کہ پروفیسر ہے نہیں کہتا ہے، پوچھیا کتنے رہے، کہتا جی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہتا ومما رزقناہم ینفقون آ جائی آگے باجی زبان ٹیڑھی ہوئی تے کان ٹیڑھے ہو گئے، جاؤ پتہ کرو رکھ بولی تو لے کے ستاں پر آزمچ سفر کر لو، جننے رولے تے جننے پھڈے نے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کل قیامت کے دن سوال ہوگا تیرے کان کیوں غلط تھے، غلط کیوں سنا، ممکن ہے بولے اللہ غلط اس لیے سنا کہ میری سوسائٹی میں غلط بولا جاتا تھا، تو یاد رکھیو بچیاں نے بڑیاں دے گریبان پھاڑ لینے جے، کیونکہ کوئی بھی بچہ ماں دے ڈھڈوں گال سکھ کے نہیں آوندا، اینوں بڑے سکھاوندا۔ اگر میرے گھر دے اندر میوزک نہ ہوئے، گانے نہ ہون، جھوٹ نہ ہوئے، فراڈ نہ ہوئے، تو میری ماں نوں تھپا تھپا گالاں نہ پین ڈیاں ہون، میرے سامنے میرا پیو مینوں نہ کہے تیری بیبے، جب بڑوں کی زبان ٹیڑھی ہوتی ہے غلطی نہیں مانتے، کہتے بہت اسی ٹھیک ہاں، نہ لے ایک نہ لبئی بولیا، کہتے جی ماں پیو دیاں گالاں کیوں دیاں نہ بنا، کیا بات ہے یار، وہ جی منڈے کو لاشیری دے دیا نے، اگر یہ تھی کہ نال ہوتے تو آمنہ کے لال یہ نال آپ کو ضرور دے کے جاتا، اگر آپ نے کیا کہا لا تصبت ناحدا، بلکہ اگلی بات سنو، فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، او میرے ماننے والے زبان سے سوچ کے بولا کرو، ایسا جملہ مت نکالو کہ کل کو پھر معذرت کرنی پڑے، معذرت کرنی پڑے۔ اسی جدوں ممبر تے ہونے نا تو جوشے کتابت چ بسا اوقات کئی جملے نکل جاندے نے، اللہ معاف کرے، سب تو پہلے اپنی غلطی مننی چاہیے کہ ممکن ہے انسان ہو جاتا ہے، میں مزید انہیں صفائیاں تو وکیل صفائی پڑھ کے نہیں، غلطی ہو جائے تو غلطی مانی جائے، بڑے کا بڑا پن اسی میں ہے۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی زندگی چ کبھی جد کی تھی، ایسا بندہ بیٹھا ہوئے پر مجلس جی نے کبھی زد نہ کی تھی، چلو اتنے بھی چیک کر لیں گے، تو پھر بچیاں تے غصہ کاتے نہیں کرتے جی کہ جد بہت کرتا، میں تیرے 2 ٹھوکڑیاں، میں تیرا پیراں والی جگہ تے سیر کر دینا، میں آ کر دینا وہ کر دینا، میرا دل کرتا باقی ساری زندگی اس موضوع تے ہی خطبے دئیے کہ میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں، میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں، ان میں جتنی بھی غلطیاں ہیں خاندانی ہیں،
اتنے قاری صاحب نے بچیاں دے کتے کان مروڑ کتے کان پڑا کتے کتی چمار. ایک جگہ تے میں گیا تے وہ نہیں صفائی کرنے والا برش دے پیچھے ایک لکڑی وہ دے نال چنگی پھانٹ لاؤن ڈے. تو میں پوچھا یہ کہندے صفائی کرن ڈے. میرے دوست بڑے سیدھے نہیں ہوں گے تو چھوٹوں نے ٹیڑھے ہونا ہی. زبانیں بگڑ جائیں تو سماعتیں خود بخود بگڑتی ہیں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے زبانوں کے بت توڑے, غلط سے روکا, اعتماد کے تالے لگوائے. پوچھا میں نے بابا جی سے انہیں ضد بھی تو سیکھی کہتا ہے بھی میرے تے پہ جانی ہے, مینوں سیدھا ہی کہہ دے جی میں وہ میرے تے پا چھڑی بھی میرے تے پہ جانی. میں کہ نہیں پھر بھی میں کہ کدی غصہ کیتا ہے کہندا وہ میرے متھے تے لکھیا. میں کہ سب تو زیادہ غصہ کہتے جی جدوں بھوک لگی ہوئے تو بڈھی کھانا لیٹ دے. میں کہ جی پھر کی کر دے کہتے پھر میں کھاتا ہی نہیں, پھر میں غصہ کر کے بہ جانا. میں کہ انہیں کدی لیا کے زبردستی رکھ دیتا ہوئے کہندا چپ کے ڈونگا وہ منہ تے ماری دا تو روٹیاں ہو جاتی ہیں. پھر کہندا جی ساری رات پیر پڑھ کے مناؤندی اپا نہیں منی دا. پھر کی کرتے کہندا جی سویرے پھر ڈھڈ تو منگدا ہی ہے, پھر دھاراں کڈن لگیاں جہڑیاں نے بالٹی چ گھٹ تے منہ چ بہتیاں تاکہ غصہ زیادہ دے. جب بزرگوں کی حالت یہ ہے, وڈیروں کا رویہ یہ ہے, ان کی زبان میں لچر پن ہے, ان کی گفتگو ٹیڑھی ہے. جس قوم کے علماء کی زبان غلط جھوٹ میں مبنی, جو رب پہ جھوٹ باندھتے ہوئے نہ ڈرے کہ قرآن میں لکھا ہے 11ویں, اور جن کی زبان جھوٹ بولتے ہوئے پیغمبر پہ جھوٹ باندھ کے نہ ڈرے, ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کرے, انہاں دی عوام نے تہاڈا کی خیال ہے کہ حق تے سچ سن بولنا, جو سننا وہی بولنا. نہیں ماننے کو تیار مولوی ضعیف روایتوں کو, موضوع روایتوں کو. حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے الموضوعات الکبیر, یہ دنیا کے بڑے بڑے جھوٹ ہیں جو میرے نبی پہ باندھے گئے. اور آقا نے کہا ہے جس نے میرے پہ جھوٹ باندھا, میری طرف بات منسوب کی اور میں نے نہیں کہی, مت سمجھے کہ رکھ بولی دے کسی صوفے تے بیٹھا ہے. جہنم دی اگ دے انگاریاں دی کرسی تے رب نہ پاوے تے رب نہ کہنا. مگر ایک ہی کہتا ہے نہا دھو کے وضو کر کے خوشبوواں آنڈیاں ممبر تے چڑھ کے قرآن اچ پڑھ کے کہندا ہوئے میں سر تے قرآن رکھ کے قسم چوک کے کہنا اللہ دی قسم اگر حضور نہ ہوندے رب نے کائنات ہی نہیں سی بناونی. لولاک لما خلقت الخلق کتنے لکھے حوالہ کی یہ کہندا جی اللہ دی قسم بڑی سکہ بند روایت جے الموضوعات شریف چ لکھے ہے. بڑی حیرانی ہوئی. میں ایک دن کہتا میں کیا حضرت اس دفعہ تسی جدوں آنا نا کہ اسی سلاد نہ گٹر شریف چوں پیش کرنا ہے. کہندے یار ایک کداں دی گل کیتی, میرے رتبے, میری شان, میرا مقام, میرا مرتبہ یہ تواڈے سامنے کہ میرے سامنے تسی. میں کہ جی ظاہر ہے گٹر شریف بڑی اچھی چیز, کسی چیز دے نال شریف لا لو تو مقدس. گٹر شریف اوے اگر شریف لگانے سے گٹر پاکیزہ نہیں ہو سکتا, جھوٹ کے ساتھ لفظ شریف لگانے سے وہ میری مصطفیٰ کی بات نہیں ہو سکتی. موضوعات شریف, بکواس بھی کبھی شریف ہوا. حاجی تو چلو شریف ہو جاتا ہے, حاجی محمد شریف ہے. میرے لیے رہتا نہیں جی گل پڑھنی, زبانہ درست کرو کہ سماعتاں درست ہون. ان السمع کنا نو پوچھیا جانا. میں مثالاں دین لگا تے گل بہت اگے ود جانی. ان السمع والبصر, آنکھ سے پوچھا جائے گا. اللہ نے تجھے 32 کروڑ کیمرے فری میں دیے ہیں. 3-4 کیمرے آئے نے, کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پائے گا. نہ دیتا تو تواڈے کانفرنس دی ریکارڈنگ پوری نہیں جائے, اگا پیچھا ہو جانا, پہل سڑ جانی, اڑ جانی. خیال رکھیا کرو 2-4 بندیاں دا. اللہ نے اکھ دیتی ہے, ایویں نہیں سی بابے نے آکھیا ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بولیا, پورا یار تولا مول کی بن سی.
آنکھ کا تعلق نظر سے، نظر کا تعلق نظارے سے ہے، نظارے کا تعلق رنگوں سے ہے۔ صبغت اللہ، یا رب کا رنگ ہے رحمان کا یا شیطان کا رنگ ہے۔ تصویر کے دو ہی رخ ہیں، یا کائنات میں رحمان کا رنگ یا شیطان کا رنگ۔ تیری آنکھ کو کون سا رنگ پایا ہے پوچھا جائے۔ اگر آنکھ غلط جگہ جوڑ گئی ہے سیدھی تے کرنی پڑی۔ کیوں اج کسی دی بھੈਣ نال جڑی تے بڑی چنگی لگنی ہے، جدڑ اے بھی ٹیڑھی ہو کے اپنی بھੈਣ نال جڑی ادھر تے چیخاں پینی۔ آیا تھا صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اج دل بڑا کرن دیا تے زنا نو کرن دیا تے تواڈے کول اجازت لے کے جانی ہے۔ سے بڑی گل نہیں، قانون کو لا قانونیت کی اجازت دے دے، ایسے نہیں ہوتا۔ مگر قربان جاؤں محبوب کی اداؤں پہ، جیسے ابن ام مکتوم کو کہہ دیا تھا نا، حدیث میں نہیں ہے، میرے نبی کی تربیت کا ڈھنگ بتاتا ہے۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ محبوب ایک دفعہ لوہا گرم کر کے جدو سان تے چڑھا کے تھوڑے دی چوٹ پواندے سی نا تے چس آ جاتی سی۔ مینوں ایویں لگدا کہ حضور نے کیا ہونا کہ ٹھیک ہے جا، جدو ابوے کو خوشی خوشی لایا بھی اج تے بڑے گھروں اجازت مل گئی ہے، اس سوچدا تے آپ نے کہا 1 منٹ واپس تے آئی، کیا جی کیا چلے ہیں جی، پکا ہاں، گھر پیچھے خالی ہے جی، کوئی ایدا دا کیس ہو آوے تے تیرے گھر بھیج دواں۔ ایتھے چیخیا سی یہ بندہ، حدیث کے لفظ ہیں، یہ بندہ بول اٹھا تھا، کیف ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں میری بہن میری ماں کے پاس کسی اور مرد کو دیکھوں، اپنے گھر میں دیکھوں، کیف ذالک، میری آنکھ دیکھے گی، یہ نہیں ہونا۔ آپ نے کیا سونے ہیں جتھے چلے ہیں جدے گھر چلے ہیں تے اوتھے کوئی آنکھ تینوں ایویں ویکھے تو کتنا برداشت کرے گی۔ حدیث کے لفظ میں بندہ ایسا بہ گیا، ایویں جھک گیا، شرمندگی کا پورا اظہار میرے سونے نے سینے تے اتنے ہاتھ رکھا تے دعا کی تھی، اللہم ثلج صدرہ، اللہ دی سینے چ لگی ہوئی آگ ٹھنڈی کرتا ہے، وحسن فرجہ، ایدی شرمگاہ دا جڑا اٹھان ہے نا، اللہ انہوں عزت اور آبرو اور ناموس دے دے۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ پوری زندگی دوبارہ اس نوجوان کو مدینہ میں کبھی سر اٹھا کے یا نظریں اٹھا کے چلتے نہیں دیکھا گیا۔ جی یہ بھی ہوں پوچھنا ہوں تو اے سمام چننگے ہونا اللہ صاحب ہے سارے ہیں، اللہ معاف کرے تے بھاجی کان درست کرنے تے زبان پہلے سیدھی کرنی پڑو، اکھاں دی اصلاح کرنی ہے تے پہلے نظارے ٹھیک کرنے پڑے نے، ساڑھے نظارے ٹھیک نہیں، گھروں کے مناظر ٹھیک نہیں، بی بی کا چہرہ ٹھیک نہیں، بیوٹی پارلر کی تیاریاں ٹھیک نہیں، سر کے بال ہیئر سٹائل ٹھیک نہیں، ماتھے کے اوپر جو ہے وہ جھومر ٹھیک نہیں، کانوں کی بالیاں ٹھیک نہیں، اور لوگوں اور تو اور آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے، مسکارے لگے ہوئے اور بھویں بنی ہوئی۔ حالانکہ منع کیا تھا میرے محبوب نے، ہر وہ کام کیا ہوا، مردوں کے چہرے مونڈے ہوئے، عورتوں نے مردوں کی مشابہت کی ہوئی، لوگوں جو دیکھنے کی چیز نہیں تھی، دکھانے کی نہیں تھی۔ ویلڈنگ کرتے ہیں کدی اپنے پتر نو کیا جے پتر ادھر ذرا بچے دا تو دل کردا ہے ویکھن نو کہ یہ لائٹ ایڈی تیز کیوں نکلن رہی ہے تے او دا منہ پھڑ پھڑ کے سائڈ تے کر دے، اکھاں کے ہاتھ رکھ دے جے۔ ویلڈنگ کرنے والے نے اپنی آنکھوں کے آگے اتنا موٹا کالا شیشہ کیوں رکھا ہوتا ہے کہ زاویہ نگاہ خراب نہ ہو جائے۔ سورج ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیوں نہیں دیکھتے؟ حالانکہ حسن و جمال میں عرب چاند سے بھی زیادہ سورج کی مثال دیتے ہیں۔ آنکھ خراب ہو جائے تے ہر وہ منظر جدے نال اکھ خراب ہوئے رب نے اجازت نہیں دیتی، کیونکہ اکھ نو پوچھیا جانا ہے۔ تے جدوں میں اکھ نو پوچھیا تے کہن لگا میں کی کراں، میں اپنی پوری زندگی چ اپنی ماں دا پرائیویٹ کپڑا تے دور دی گل ہے، میں انہاں دی گردن ننگی نہیں ویکھی، حالانکہ پتر ساں سے اتفاق نہیں ہویا، بھاویں جنے مرضی بیمار رہے نے تے صحت مند، اپنا کپڑا تے پلو ٹھیک رکھے تے ہون ماشاءاللہ ماواں دے کپڑے پرائیویٹ چیزاں
جہڑیاں شوہر تے او دے درمیان راز سی، چھوٹے چھوٹے جمدے بچیاں نوں ماشاءاللہ اشتہار ٹی وی چ نظر آਉਂਦਾ ہے، سوشل میڈیا تے دسن ہے، تو پھر انہیں جدو ماں اگر پوچھ ہی لینا کہ ماما یہ آپ کی نکر ہے، تو پھر بچہ تے بدتمیز نہ آکھو، انہوں جنہیں بخایا ہے، جڑا سین دیتا ہے، جڑے حالات دیتے ہیں، جڑے نظارے دیتے ہیں، جڑے اشتہار دیتے ہیں جو قوم نے پیش کیتا ہے، ماں کا سینہ ننگا ہے، ماں کا پیٹ ننگا ہے، کمریہ ننگی ہے، ٹانگیں ننگی ہیں، انہیں کل میں کوئی حرکت کر لئی تو پھر الزام بچے تے ہونا ہے، اپنا قصور نہیں کسی نے ماننا۔ آؤ آنکھ دا ایک منظر دیکھیے، ان السمع والبصر، پوچھا جانا ہے۔ میں ایک جگہ تے گیا تے مولانا میرے نال اپنا دکھ روڑ پیا سی کہ مسیت والے بڑی زیادتی کرتے ہیں، میرے کو اینے بھی پیسے نہیں کہ میں مہمان نوں پانی سادہ پانی پلا دوں۔ میں کہ جی سادہ پانی تو مل جاتا، کہتے نہیں تھلواں پانی کوڑا ہے، سانو مول لینا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے تسی آئے جے، لیکن میرے کو اتنی حیثیت نہیں کہ میں تمہیں پانی پیا سکتا۔ خیر بیٹھے سی، اس دوران ایک بی بی آئی، کہنے لگی مولوی اعلان کری حاجی مرو ملو، 10 روپے لے کے آئے، پہلے اعلان کر کے انہیں کہا جی مہمان بیٹھے نا تسی، جی میں کرتا نا، نہیں آپ پھڑنا۔ اگلے دن جمعہ سی، جمعہ رات دا دن سی، مولوی صاحب نے مینوں چھڈنا پیا، مسیت جا کے اعلان کیتا، کہہ لیا تشریف لے آئی نے فلاں مرحوم دیاں 10 روپے انہوں نے مسیت دی مدد کی تھی، تے علاج جدو ہو گیا تو کہتی رسید کٹ دے، کہتا بی بی دے دینا رسید، نہیں پہلے رسید دے، کہتا کہ بیٹی باری کہتے مولوی دا پتہ نہیں تو میں بوتل پی لے، کہتا بے کیڑی بوتل ہے جڑی 10 دی ہوندی ہے، مسجد میں دینا ہے، رب کو دینا ہے تو 10 روپے کی بھی رسید، اسی گاؤں میں شادی یہ منگنی ہے، کہنے لگے پروفیسر نکاح پڑھانا ہے، بڑے رشتہ داریوں کے ترلے تعلق ڈال کے بلوایا گیا، تو مہندی دا حال کی سی وہ ذرا سنیا گیا، 5 پیڑیاں بیٹھیاں، جہے سب تو بڑے بابا جی نے انہوں نے پورے منہ دے وچ کلا ہی کرتے جی حویلی چ کلا نہیں ٹھکا ہوندا وکھرے، تو بولتے ہیں تو منہ چ تھک، اگوں انہوں نے پتر دے وال بھی سفید تھے، انہوں نے اگلے بچیاں دے وال بھی سفید، پھر اگلی جنریشن بھی، بھانجے بھی، پتیجے بھی، اور ماشاءاللہ دوتے دوتیاں، پوتے پوتیاں، بیبیاں، مرد عورتیں، تے پورے علاقے دیاں مہنگیاں ترین کنجریاں تو خسرے سدے ہیں، تے رات نوں ماشاءاللہ پیتیاں ہیں، اکھ دی گل کرن دے، تے سب تو پہلے بابا جی نوں جوش آیا جنہاں دی حویلی چ کلا ہی کلا سی، تے انہاں دی 5 پشتاں پیچھے بیٹھیاں ہیں، تے اٹھ کے نا جیب چوں ادھر دتی کڈی، پتہ نہیں کتوں سامھی سے منگوائی سی، نویں نوٹ، تے او دے لاگے ہو کے ہن میں ادا نہیں تانوں وکھا سکدا کر کے تے سارے نوٹ کھلارتے، 10 روپے مسیتے دینے نے تے اعلان بھی کر تے رسید بھی دے، جے کنجری تے سٹنے نے تے پھر 5-5 ہزار دے نوٹ دی رسید کدی لوڑ نہیں پئی۔ جدوں اے منظر بچیاں نے دیکھنا ہے، اولاداں نے دیکھنا ہے، چھوٹے چھوٹے ننے منے پھلاں نے دیکھنا ہے، تے کل نوں انہاں دے ویاہاں وچ تیرا کی خیال ہے کہ سورہ الرحمن پڑھی جائے؟ بنیامین عابد صاحب کا خطاب ہوئے گا، مولانا یوسف مسروری صاحب نصیحت کرن گے، جتھے مہینے بعد حافظ قرآن نو 15,000 دیندیاں تکلیف ہوئے تے ایک رات چ ایک بابا کٹھا ہی 2 لاکھ دیاں دتیاں اتے سٹ دے تے قبر چ لتاں ہون، تے جدوں قوم نے اینوں ویکھنا ہے تے اگے بچیاں نے ادا دا ہی ہونا ہے، ان السمع والبصر، تیری آنکھ دیکھتی کیا ہے؟ دیکھنا بھی جرم، جو غلط دکھا رہا ہے وہ بھی جرم، بہن بھی ننگی، بیوی بھی ننگی، بہو بھی ننگی، پوری قوم ننگی، ہر بندہ جو ہے وہ حسن کا دل دادا، چاروں طرف جو ہے وہ رسوائی، جگ ہنسائی، بہو پوچھے لینا ہے، وکھاؤن والے نوں بھی تو ویکھن والے نوں، آنکھ کا حساب ہونا ہے، احتساب خود کر لے، اکھاں میٹیاں جانیاں نے، پوچھے جانا ہے قیامت دے دن قبر چ اٹھدے ہیں پہلے پل سب تو پہلے اکھاں دا نور اللہ نے کھونا ہے،
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى. آخری چیز، جدو کان ٹیڑے ہون اصل سبب زبان ٹیڑی ہوتی ہے، تو جدو زاویہ نگاہ بدل جائے، اے شیشہ جے یہ تہاڈی اکھ تے لا دی گے نا تو تانوں صاف منظر بھی نہیں دسنا. اگر ایک نمبر بدل جائے شیشے کا نظر والا، منظر دھندلا ہو جاتا ہے. اور لوگوں، تمہاری نظر کو ٹھیک کرنے کے لیے آسمان سے جو وحی اتاری گئی تھی، جب تم نے وہ نمبر ہی بدل لیا ہے تو تمہیں دنیا صحیح دکھے کیسے؟ منظر دھندلے ہو گئے، حق باطل نظر آنے لگا، باطل سچ دکھنے لگا، جھوٹ سچ الاپنے لگا، سچ جھوٹا لگنے لگا، شریف بدماش لگنے لگا، بدماش شریف دکھنے لگا، دین جو ہے وہ دنیا داری دنیا داری میں دین دکھنے لگا. شرک کو توحید بنا دیا گیا اور توحید کو شرک قرار دے دیا گیا. بدعتوں کو میٹھی سنتیں بنا دیا گیا اور سنتوں کو بدعات قرار دے دیا گیا. حضرات، جو صحیح تھا اسے غلط اور غلط کو صحیح کر دیا گیا. تیرا زاویہ نگاہ بدل گیا ہے، پتہ کر. والفؤاد، دماغ جو بھی سوچتا ہے وہ آنکھ کا دیکھا ہوا، کان کا سنا ہوا، زبان کا بولا ہوا. دل میں چاہتے ہیں، تیری چاہتے ٹیڑھی ہو گئی. پیاس لگی ہو، پانی موجود ہو اور پانی کی جگہ پھر جا کر کے تو پیپ پیے. پھول موجود ہو، مکھی پھر جا کے گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھے. اسے شہد کی مکھی نہیں، گندی مکھی کہتے ہیں. جناب روڑی تے بوے، پورے جسم کے صاف صاف جگہ بھی ہون تو پھر پھوڑے دے بغیر. حق موجود ہو باطل کی طرف جائے، توحید ہو شرک کی طرف جائے، سنت ہو بدعات کی طرف جائے، ماں باپ کو چھوڑ کے غیروں کی طرف جائے، حق حلال بیوی کو چھوڑ کے ادھر ادھر کی عورتوں کے پیچھے بھاگے اور لوگوں اولادوں کو چھوڑ کے غیروں کو پالتا پھرے. جس کا حق ہے اسے نہ دے. سمجھ لیجئے کہ دل کی دھڑکنیں تھوڑی سی بھی ای سی جی ٹیڑھی نہیں ہوئی تو ڈاکٹروں کو فکر، الا ان فی الجسد مضغہ، اور تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے. سیدھا ہو تو فزیکلی بھی ٹھیک، ایمانی طور پہ بھی ٹھیک. ٹیڑھا ہو جائے تو جسم بھی گیا، ایمان بھی گیا. چاہتے بگڑ گئی، مزاج بگڑ گئے. ہر بندے کے دل، میں نے نہیں اپنے دل دی مننی ہے. میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. ابا بیاہ میرا ہے، تیرا ہے، تیرا ہے تو پھر تیروں کی میں جتنے مرضی کرا. بہن کے ساتھ برائی کر کے بڑا مطمئن ہو کے کہتا ہے تو انہوں کی کون جے تسی مفتی ہو مولوی ہو سائڈ سے ہو جو بہن میری ہے. گدے کو کاٹ رہا ہے، گوشت بنا رہا ہے. اینکر پرسن نے آنے کے پوچھے ہے کہ گوشت بناؤں دے وہ حرام ہے. کنے کیا حرام ہے؟ ریڑی لا کے تو کمال ہو حلال ہے. تو جی میں ایڈا کرتا لوگی مانگ دینے میں دینا. ہوٹلاں چ ویکدا ہے ٹکیاں بندیاں نے، قورمے بنتے ہیں، گوشت بنتا میں دین دیا. یعنی کہ دل کے اندر غلطی کے اعتراف کا پہلو ہی نہیں رہا، کھانا ہی نہیں. جرم کر کے بڑا مطمئن ہے. آئیے اللہ کے لیے اپنے دلوں کا قبلہ درست کریں. دل رب نے بنایا تھا رب کے لیے. قل ان کنتم تحبون اللہ، ہماری محبتوں کے زاویے بدل گئے. پھر بنایا تھا محبوب کی محبت کے لیے. تیرے ماں باپ، تیری آل اولاد، پوری انسانیت سے بڑھ کے پیار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا تو بات بنے گی. لیکن کتنے جو پیار، کوئی مجنون نہ لگ گیا، کوئی لیلا نہ لگ گیا، کوئی ہیر سنا گیا، کوئی رانجے نال ونجلی بجائی کھڑا، کوئی سونا سونے بنے ہیں تو کوئی مئی بال بنے ہیں، کوئی کتے. جو امام خدا ہے، جو حبیب کبریا ہے، جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں، اونا باری صرف انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لا کے گل مک گئی. ارے میں 2-4 حرف وفا کے لے کے کیا کروں؟ دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے. آؤ اپنا جائزہ لیں، احتساب کریں. تو اٹھ جایا جے گھر اٹھ جایا جے ممی اٹھ جانا. ایک باری چیک ضرور کرے جے بھی کنا چ دن پر میرے گھر چ آوازاں کیڑیاں پیندیاں تے بولدا کون. بولن والا بھی اپنے لفظ درست کر لے، بگاڑ نو صحیح کر لے، انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے.
سنن والا فیصلہ کر لے کہ میں برا نہیں سننا جی، تو میں اٹھ جانا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے ساتھ میرے دوست کی کوئی بدخوئی کرے نا، میں نہیں سنتا کہ نہ میرے گل سن، تیرا تو وہ مسئلہ ہے، وہ ڈائریکٹ جا کے گل کر، میرے نال گل نہ کری، میں سنتا نہیں، اس لیے لوگ مینوں سناؤندے نہیں سناؤندے۔ دل دے وچ عہدے دی کدی چاہت نہیں پالی، اللہ دا شکر ہے اس دل نے کدی منگیا بھی نہیں تو لوڑا بھی نہیں۔ زبان تو کوشش کی ہے کہ ممبر تے بیٹھ کے ضعیف روایت نبی دی طرف جھوٹ منسوب نہیں کرنا تے قوم نو دھوکا نہیں دینا۔ اللہ پاک دا شکر ہے زندگی چ بھی اعلان ہے تو مرن تو بعد بھی اعلان ہے۔ اگر بھولنے سے بھی کہیں ضعیف روایت مجھ سے بیان ہوئی ہو، میں جاڑ بوجھ کے نہیں لکھی، میں زندگی چ بھی رجوع کرنا کہ تمہیں لب جائے کوئی ٹکڑا کوئی جملہ تے دوجی گل ہی کوئی نہیں، میری قبر تے کانا کٹ کے نا تے انہوں چیر کے وچ اینا روکا لگایا جائے، اینا ٹکڑا تو ضعیف بیان کیتا سی یا موضوع سی یا من کٹتا سی، بھاجی تھلے قبروں دے بھی ساڈا رجوع۔ ہم اڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پیغمبر نے سکھایا ہے اس منبر پہ بیٹھ کے کبھی رب کا شکر ہے گال نہیں کٹی، تو گالیاں سنیاں ضرور ہے، جواب گال چ نہیں دیتا، جی کوئی کتے جملہ لب جائے تے بھاجی انسان کوشش کیتی ہے نہ نکلے، نکل جائے تو میں معافی مانگنا اللہ تو نہیں تو بندیاں تو۔ میرے ویر تھوڑی جی مشکل، ساری دنیا نو تو بدل نہیں سکتے، 8 ارب لوگ نے، کم از کم اپنے 5 فٹ کے وجود نو تو بدلیا جا سکتا ہے۔ میں وعدے نہیں لیتا کہ داڑھی رکھو، میں یہ وعدے نہیں لیتا آ کرو، میں یہ وعدہ بھی نہیں لیتا، اتنا ضرور کہنا کہ کناں نو چیک کرو، میل ہوئے تو صاف کریدا ہے، کہ یہ اندر کوئی مال غلط جان گیا تو انہوں بھی صاف کرو۔ زبان دے اتنے تھوک آ جائے، کوئی چیز چپڑ جائے، حکیم سب تو پہلے زبان رہتے ہیں کہ تیرا میدا خراب ہے۔ پاجی زبان ادو ہی خراب ہوتی ہے جدو سماعتاں خراب ہو، تے سماعتاں ادو خراب ہوتی ہیں جدو زباناں، یہ بالکل ہے میں سرکل ہے۔ تے دل دیاں چاہتاں ادو بگڑدیاں نے جدو حواس خمسہ ٹیڑے ہو جان، تے اللہ نے اس طرف لوٹیے، تے اگلی دفعہ جے کتے ملاقات ہوئے تو ملیے تو میں پوچھاں کہ کوئی ایک بندہ پری مجلس چو جنہیں کدی گال نہ کٹی ہوئے تو کوئی جات چو، ایک بندہ جنہیں کدی غصہ نہ کیتا ہو، تے آج تسی کسے نے میں نہیں ہاتھ چک سکے، تے اگلی دفعہ چینج آ جائے تے یہی کامیابی ہے۔ اللہ تو انہوں تے میں نو اپنی بارگاہ قبول کر لے، محنت کاوشاں احباب و ارباب دیاں اللہ وہ بھی قبول کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سارے بہت ہی محبوب اور معزز خطیب ذیشان، خطیب نقطہ